فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ جمعہ کی، جو کہ تحریر کی ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 20، جو کہ شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کی تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اس سے پہلی والی آیت میں علماء یہود کے لیے ایک مثال دی گئی تھی، جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی۔ اس آیت کی روح یہ تھی کہ ان لوگوں کو توریت کی ذمہ داری دی گئی تھی اور اس آسمانی کتاب کی تعلیم انہیں دی گئی تھی۔ اس کے باوجود عملی طور پر وہ اس کتاب کے حامل نہیں ہیں، یعنی وہ عملی طور پر اس کتاب کے پیروکار نہیں ہیں اور اس کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ وہ مثال اسی مناسبت سے اس آیت میں دی گئی ہے۔ یہودی علماء اور شاید ان کے غیر علماء بھی اسی ظاہری نقطے سے ہم اہل کتاب اور اہل توریت ہیں استفادہ کیا کرتے تھے کہ قرآن نے فرمایا، تم اسی قدر اہل توریت ہو کہ اگر کسی گدھے پر کتاب لاد دی جائے تو وہ اس کتاب کا اہل ہو جائے گا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اسی معمولی نسبت سے بھی تم دوسرے فائدے اٹھا لیں، اور قرآن کریم نے دوسری آیات میں ان کی زبان سے ادا ہونے والے دوسرے دعوے بھی نقل کیے ہیں۔ منجملہ اور وہ دعویٰ کرتے تھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدائی نسل سے ہیں۔ عنوان ہے خدا کی نسل ہونے کا مسئلہ۔ خدا کی نسل ہونے کا مسئلہ ان معنی اور مفاہیم میں سے ہے کہ جس سے طول تاریخ میں بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی یا بڑی قوم نے خدا کی نسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر کوئی خاص امتیازی مقام اپنے لیے حاصل کر لے۔ البتہ ان کا دعویٰ لوگوں میں رائج عقائد سے وابستہ تھا۔ وہ چونکہ ارباب انواح کے معتقد تھے، اس لیے کہتے تھے کہ ہماری نسل فلاں رب النوح تک پہنچتی ہے۔ یہودیوں کے دین و مذہب کی بنیاد توحید پر تھی، اور رب النوح کا مسئلہ ان کے درپیش نہیں تھا، اس لیے باقاعدہ طور پر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
خواہ اپنی بات کے لیے کوئی توجہ پیش کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اگر توجہ کرتے تھے تو کم از کم اس حد تک ہوتی تھی کہ خدا کے ہم پر مخصوص عنایات ہیں، باپ کی اپنے بیٹوں پر عنایات کی مانند یہاں ایران میں بھی خدا کی نسل ہونے کا دعویٰ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ بہت زیادہ قدیم دور کے جو کتبے ملتے ہیں، اس زمانے کے بادشاہوں نے خدا کی نسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حتیٰ کہ تاریخی کتابوں میں بھی مذکور بعض تعمیرات میں اس طرح سے آیا ہے، خدا کی نسل میں سے ایک خدا۔ بہر صورت وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد اور اس کے دوست ہیں۔ قرآن نے اس مقام پر لفظ اولیاء اللہ پر تکیہ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک استدلال کیا ہے، اور ہم اس استدلال کو پیش کریں گے اور اس پر بحث کریں گے، اور بہت زیادہ قابل بحث ہے اور بہت اچھی بحث بھی ہے۔ قرآن اس طرح سے استدلال کرتا ہے کہ اگر تم اولیاء اللہ ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، اگر تم سچ بول رہے ہو تو موت تمہارے لیے ایک تمنا ہونی چاہیے۔ یہاں پر پہلے میں اگلی 2 آیتوں کا ترجمہ عرض کر دوں اور پھر قرآن کے استدلال کی وضاحت پیش کروں گا۔ قرآن آگے چل کر فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، لیکن یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، خدا ظالموں سے واقف ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ کن اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ضمناً یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اپنے انہی اعمال کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور اس کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے جو اس نے پہلے سے بھیجا ہوا ہے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ خدا بھی ظالموں سے واقف ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو جانتا ہے کہ کیا انجام دیا ہے، لیکن جس ادارے کو نگرانی کرنی چاہیے اس نے غفلت کر دی، لیکن جب نگرانی کرنے والا خدا ہو تو غفلت کا امکان نہیں ہے۔ پھر قرآن اشارہ فرماتا ہے کہ نہ صرف موت ان کی تمنا ہے، اشارہ فرماتا ہے کہ نہ صرف موت ان کی تمنا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو کہ بذوق خود اولیاء اللہ ہیں اور نحن ابناء اللہ و احبہ کے مدعی ہیں، موت سے دور بھاگتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو فرار کا کیا فائدہ ہے، یہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو تم سے مل کر رہے گی اور ایک روز تمہارے سامنے آ جائے گی، اور فرار ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ملاقی یعنی ملاقات کرنے والا، سامنے آنے والا، یہ خود موت اور موت کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں پلٹایا جائے۔ اس حقیقت کی جانب جو غیب و شہود سے واقف ہے، وہ ذات کہ جو تمہاری ظاہر کردہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم نے پوشیدہ اور مخفی کیا ہے، وہ حساب لینے کے موقع پر خود اس شخص کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے، تمہیں وہ کچھ بتا دے گا جو تم نے کیا ہے۔ یہ ہے آیات کا ترجمہ۔ اس آیت یعنی یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کی مانند سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی وہ اس سے بڑھ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے، وہ اس سے بڑھ کر دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ خدا نے آخرت کا گھر بنایا ہی ہمارے لیے ہے، دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر خدا اس دنیا میں کسی کو کچھ دے گا تو ہمارے مال میں سے دے گا، اور اگر غیر یہودی جنت میں جائے گا تو وہ ہمارے طفیل اور ہمارے سر کا صدقہ ہے، اسے اس مال سے کچھ دے دیا گیا ہے جو ہمارا ہے۔ دوسری آیات میں بھی نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا ہرگز ہم کو عذاب نہیں کرے گا، ہم ہرگز اہل جہنم نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے
کیا اگر ایسا ہے تو تمہیں آخرت کو بہت پسند کرنا چاہیے، پھر موت سے اس قدر ڈرتے کیوں ہو؟ میں یہاں پر اس استدلال کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا تکیہ موت کی تمنا پر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سوالات کا باعث بنے۔ عنوان ہے موت کی تمنا پر مبنی استدلال۔ یہاں پر منطقیوں کی اصطلاح کے مطابق ایک قسم کا قیاس تشکیل دیا گیا ہے، اور وہ قیاس استثنائی ہے۔ منطق میں باب استدلال میں کہتے ہیں کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی میں دو چیزیں مقدم و تالی کے درمیان لازمہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں چیز موجود ہوگی یعنی مقدم تو فلاں چیز بھی موجود ہوگی یعنی تالی۔ قیاس استثنائی کی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں، جس کی بعض شکلوں میں استدلال صحیح ہے اور بعض شکلوں کے مطابق استدلال صحیح نہیں ہے۔ قیاس استثنائی جن شکلوں میں نتیجہ دیتا ہے ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ تالی کی نفی سے مقدم کی نفی کا نتیجہ لیا جائے۔ مثلاً اگر طبیب کہتا ہے کہ اگر یہ بیماری ٹائیفائیڈ ہوگی تو فلاں علامت ضرور موجود ہوگی، لیکن یہ علامت موجود نہیں ہے یعنی تالی کی نفی، پس نتیجہ ملتا ہے کہ یہ بیماری ٹائیفائیڈ نہیں ہے، مقدم کی نفی۔ قرآن نے یہاں پر اس طرح سے قیاس تشکیل دیا ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم اولیاء اللہ ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ ولا یتمنہ ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن ہرگز موت کی تمنا نہیں رکھتے، پس تم اولیاء اللہ نہیں ہو۔ جو سوال یہاں پر سامنے آتا ہے وہ مقدم و تالی کے درمیان لازمے کے حوالے سے ہے۔ قیاس استثنائی میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ لازمہ ثابت اور یقینی ہونا چاہیے۔ مثلاً طبیب جب کہتا ہے کہ اگر یہ بیماری ٹائیفائیڈ ہے تو فلاں علامت ہونی چاہیے، تو یہ بات حتمی طور پر تائید شدہ ہونی چاہیے کہ ٹائیفائیڈ بیماری میں فلاں علامت ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر اس آیت سے اس طرح استبنات کرتے ہیں کہ اس بات کا لازمہ ہے کہ ایک انسان اولیاء اللہ میں سے ہو، موت کی تمنا رکھنا ہے۔ اب یہ کہ ولی اللہ ہونے کا لازمہ موت کی تمنا رکھنا ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ بات 100% درست ہے، لیکن یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ اس پسندیدگی کی جڑ کیا ہے اور اس پسندیدگی کا انداز کیسا ہے یہ واضح ہو جائے۔ عنوان ہے کیا موت تمنا کرنے کی چیز ہے؟ سب سے پہلے دیگر تمام خصوصیات سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے کہ آیا موت اپنے تئیں ایک پسندیدہ، مطلوب اور آرزو کرنے والی چیز ہے کہ اولیاء اللہ ہوں یا غیر اولیاء اللہ، ہر ایک کو چاہیے کہ اسے ایک مطلوب اور محبوب چیز سمجھے یا نہیں، یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ یہاں پر چند نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں بعض مکاتب گزرے ہیں اور اس وقت بھی کسی دوسری شکل میں موجود ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت اپنے تئیں ہر انسان کے لیے ایک مطلوب اور تمنا کرنے والی چیز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان مکاتب کا عقیدہ ہے کہ انسان کا اس دنیا کے ساتھ رابطہ قیدی کا قید خانے کے ساتھ رابطے کی مانند ہے، یا دوسرے الفاظ میں روح کا بدن کے ساتھ رابطہ قیدی کا قید خانے کے ساتھ رابطے کی مانند ہے، کنویں میں گر جانے والے کے کنویں کے ساتھ رابطے کی مانند، پرندے کے پنجرے کے ساتھ رابطے کی مانند۔ انسان ابتدا ہی میں جب دنیا میں آتا ہے کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ افلاطون کا کہنا بھی یہی ہے کہ تو عالم ملکوت کا پرورش یافتہ پرندہ ہوتا ہے، بعد میں اس پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آزاد انسان قید خانے میں جا پڑتا ہے تو قید خانے سے نکلنا اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ اگر انسان کا دنیا سے رابطہ اس قسم کا ہو تو آیا موت افسوسناک ہے؟ قید خانے کا دروازہ کھل جائے اور قیدی باہر نکل آئے، یہ تو کوئی افسوس کی بات نہیں۔ کنویں میں گر جانے والے کو کنویں سے نکالا جائے یا پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا جائے، یہ تو کوئی افسوسناک بات نہیں۔ ایسے مکاتب خصوصاً قدیم دنیا میں موجود تھے۔ معنی یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ معنی
اس نے ایران کے قدیم دور میں ایک مذہب کی بنیاد ڈالی۔ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ اس مذہب کی جڑیں مختلف مذاہب میں ہیں اور زیادہ تر تعلیمات کی جڑ مسیحیت میں ہے، لیکن اس کا ظاہری لباس زرتشتی مذہب سے ہے اور چند دوسرے مذہبوں میں بھی اس کی جڑیں موجود ہیں۔ یعنی مانی جو ہے نامی مشہور مدعی نبوت، جو ایک نابغہ روزگار انسان بھی تھا۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ وہ اسی فکر اور فلسفے کی بنیاد پر موت کو ہر ایک کے لیے مطلوب اور محبوب چیز سمجھتا تھا۔ اس مکتب میں موت بلا استثناء ہر انسان کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اس کا اور اس کا کوئی فرق نہیں۔ تمام انسانوں کی روحیں پنجروں میں بند پرندے ہیں اور قید خانے میں بند قیدی۔ اس مکتب کی دو بنیادیں ہیں، ایک روح کی جادوگانی اور دوسری یہ کہ انسان کی روح اس دنیا میں آنے سے قبل ایک کامل اور پرورش یافتہ چیز تھی اور اس دنیا میں وہ ناقص ہو گئی ہے اور اس کا پلٹنا پہلے والے کمال کی جانب پلٹنا ہے۔ ایک اور مکتب بھی ہے جو اس مکتب کے بالکل مقابلے میں ہے اور ایک مادی مکتب ہے، کہتا ہے کہ حیات و زندگی اسی دنیا میں شروع ہوتی ہے اور اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ موت نیستی ہے اور زندگی ہستی، ہستی کو نیستی اور وجود کو عدم پر ہر حال میں ترجیح حاصل ہے۔ زندگی کسی بھی شکل میں ہو، اسے موت کی کسی بھی شکل پر ترجیح حاصل ہے۔ ہونا نہ ہونے سے کمتر ہو ہی نہیں سکتا اور نیستی اور ہستی پر ترجیح حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مانی کے مذہب میں موت 100% مثبت تھی اور اس مذہب میں 100% منفی ہے۔ پہلوان کے لیے زندگی خوشائند ہے، پہلوان کو زندہ رہنا چاہیے، بنیادی اصول زندہ رہنا ہے، دوسری ہر چیز بات کے درجے پر ہے۔ جالنیوس جو کہ قدیم دنیا کا ایک بڑا طبیب گزرا ہے، اس سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں زندگی کو ہر صورت میں ترجیح دیتا ہوں، میں زندہ رہوں اور صرف میری سانس چلتی رہے۔ مولانا روم نے اس انداز سے نقل کیا کہ جالنیوس کا کہنا ہے کہ اگر زندہ رہنا صرف اسی پر منحصر ہو کہ مجھے خچر کے پیٹ پر ڈال دیں اور میرا سر خچر کی دم کے نیچے سے باہر نکلا ہوا ہو تاکہ میں سانس لے سکوں، میں ایسی زندگی کو بھی موت پر ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ آخرکار زندگی زندگی ہے اور موت موت ہے۔ زندگی کیفیت کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، خود زندگی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس مکتب کے اندر مسلم ہے کہ زندگی ہمیشہ تمنا کرنے کی چیز ہے اور موت کسی بھی صورت میں تمنا کرنے کی چیز نہیں ہو سکتی، اور موت کی حیثیت 100% منفی ہے۔ یہ ہوا ایک اور مکتب۔ ایک اور مکتب ہے جو کہتا ہے کہ موت بعض انسانوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا کی جاتی ہے اور بعض دوسرے انسانوں کے لیے اس کے برخلاف چیز ہے۔ بعض انسانوں کو حق ہے کہ موت کی تمنا کریں، لیکن بعض انسانوں کے لیے موت کی تمنا کرنا غیر منطقی ہے۔ یہ وہ مکتب ہے جو ایک جانب سے روح کی جادوگانی کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ انسان موت سے فانی نہیں ہو جاتا، لیکن دوسری جانب سے مانی کے مکتب کی طرح سے یہ بھی نہیں کہتا کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کامل تھا اور ایک کامل چیز کو یہاں لا کر قیدی بنا دیا گیا اور انسان کو صرف اپنی جیل کو توڑ کر نکل جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے شعراء کی تعبیرات میں اس قسم کے جملے بہت ملتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ پنجرہ توڑ دینا، جیل توڑ دینا، کنویں سے نکل جانا، ہمارے شعراء کے ہاں ایسی تعبیرات کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے، حالانکہ وہ مانی کے مکتب کے ماننے والے نہیں تھے۔ یہ مکتب اس بنیاد پر ہے کہ روح ایک جاودانی چیز ہے، لیکن یہ اعتقاد نہیں ہے کہ انسان کی روح ایک موجود کامل تھی اور اسے ایک قیدی کی مانند قید خانے میں لایا گیا ہے اور ایک آزاد ذات کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے یا آزاد پنچھی کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے، بلکہ انسان کی روح اس دنیا میں ناقص ہے، بمعنی کہ اس کے اندر استعداد ہے،
کامل ہونے اور تکامل پانے کی، یعنی انسان کا کائنات کے ساتھ تعلق وہ تعلق ہے جو ایک کسان کا کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک بچے کا اسکول کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ ایسا تعلق جو قیدی کا قید خانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کمزور وجود کو صفر سے شروع کر کے دنیا میں رشد و تکامل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دنیا انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسا شاگرد کے لیے اسکول ہوتا ہے اور کسان کے لیے کھیت ہوتا ہے۔ اس اسکول میں وہ اپنے کاموں کو انجام دے اور اپنی ذمہ داریوں پر توجہ رکھے اور اس اسکول میں اپنے آپ کو کامل کرے تاکہ جب اسکول سے باہر آئے تو ایک کامل ہو چکا ہو۔ یا وہ کسان کہ جس کا کام بیابان میں زحمت اٹھانا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہی کاشت کرنا اور پھر فصل اگانا ہی ہے جس سے وہ سال بھر کے اسباب زندگی فراہم کرتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ بہتر زندگی گزارے، اس وقت بھی جب وہ زراعت کر رہا ہے اور اس وقت بھی جب وہ گھر میں آرام کر رہا ہے تو اسے صرف کھیتی باڑی کے کام کو اچھی طرح انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ انسان کی مثال بازار اور تاجر کی مانند ہے۔ تاجر کے لیے بازار کام کرنے کی جگہ اور محبوب و پسندیدہ منافع حاصل کرنے کا مقام ہے۔ زیادہ تر تعبیرات کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کی تعبیرات ہیں، فرمایا یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ دنیا نے وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ دنیا جو ہے وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس مکتب کے مطابق آیا موت تمنا کرنے والی کوئی چیز ہے یا اس کے برعکس ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ جس نے اس اسکول اور یونیورسٹی کے اندر کچھ نہیں کیا ہے، اس کے لیے یہاں سے نکلنا کے سوائے فیل ہو جانے اور برے نمبر لینے کے اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نہ صرف کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ ذلت اور ملامت کا سبب بھی ہے۔ یا وہ کسان جس نے محنت نہیں کی، شاعر کے بقول کہ اس کا حال ایسا ہے جس نے اپنی پرانی فصل کھائی اور آرام سے سوتا رہا، وہ فصل کاٹنے کے وقت صرف جھاڑیاں ہی کاٹے گا۔ جس شخص نے دنیا کو سستی اور غفلت میں گزار دیا، اور نہ صرف سستی اور غفلت بلکہ فسق و فجور اور برے کاموں میں گزارا، اس کے لیے موت تمنا کرنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے کوئی نیک عمل قرآنی تعبیر کے مطابق آگے نہیں بھیجا، بلکہ جو کچھ بھیجا وہ برا عمل ہے۔ طبعی امر ہے کہ ایسے لوگوں کو موت سے ہمیشہ وحشت ہونی چاہیے، اور وہ جالنیوس کی مانند ہوں گے۔ وہ لوگ اگرچہ تھیوری اور مکتب کے اعتبار سے اس سے اختلاف رکھتے ہوں گے، لیکن عمل میں اسی کی مانند ہوں گے، یعنی ایسے آدمی کے لیے عملی طور پر ایسا ہوگا کہ زندگی ہر صورت میں اگرچہ وہ خود خچر کے اندر ہو اور اس کا سر خچر کی دم کے نیچے سے باہر نکلا ہوا ہو، موت پر ترجیح رکھے گی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ مولانا روم کہتا ہے کہ تم جو موت سے خوف زدہ ہو تو در حقیقت اپنے آپ سے خوف زدہ ہو، کیونکہ ہر ایک کی موت خود اس کے ہم رنگ ہوتی ہے۔ ہر ایک کی موت ایک آئینے کی مانند ہوتی ہے جو موت کے وقت اس شخص کا چہرہ اسے دکھا دیتی ہے۔ اگر تمہارا چہرہ برا اور کثافت سے آلودہ ہے، جب اسے دیکھو گے تو لامحالہ اپنے آپ سے وحشت ہی کرو گے۔ پھر کہتے ہیں تمہاری مثال اس بدصورت اور گندے آدمی کی مانند ہے جو بیابان سے گزر رہا تھا اور اس نے کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک آئینہ الٹا پڑا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے آئینے کو دیکھا فوراً آئینہ توڑ دیا کہ کتنی بری چیز ملی۔ یہ نہیں سمجھا کہ وہ خود ہی ہے اور وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یا تشبیہ دیتے ہوئے ایسے پرندے سے جو پنجرے میں ہیں اور بلیاں چاروں طرف سے اس کی کمین میں بیٹھی ہوئی ہیں،
جب یہ پرندہ دیکھتا ہے کہ بلیوں نے اپنی نگاہیں اس پر گاڑ رکھی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ پنجرے کا دروازہ کھلے اور اسے اچک لیں، تو وہ کبھی بھی پنجرے سے نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پنجرہ جیسا بھی ہے اس کے لیے بہترین زندگی ہے اور اس وسیع میدان سے کہیں زیادہ بہتر ہے جہاں بلیاں اس کے انتظار میں ہے۔ جس شخص کے تصور کائنات میں دنیا اس کے لیے ایک کھیت ہے، یا جس شخص کے تصور کائنات میں دنیا اس کے لیے ایک اسکول ہے اور اس نے اسکول میں خوب کارکردگی دکھائی ہے اور اس کے لیے دوسری دنیا میں منتقل ہونا ایک پسندیدہ بات ہے، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی طالب علم تحصیل علم کے لیے بیرون ملک گیا ہے اور وہاں اس نے خوب تعلیم حاصل کی ہے اور محنت کی ہے اور ڈگری لی ہے، وہ وطن واپس جانے کی آرزو کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر ادا کیا۔ یا مثلاً وہ سوداگر جو دوسرے ملک گیا اور وہاں پر سودا کیا اور منافع کمایا، اپنے وطن واپس آنا اس کے لیے مطلوب و پسندیدہ ہے۔ جس شخص کے لیے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا ایک پسندیدہ امر ہو، وہ حافظ کے اس شعر کا مصداق ہے: کتنا پیارا ہوگا وہ دن جب میں اس ویرانے سے نکل جاؤں گا، راحت جان کی طلب میں اپنے معشوق کے پاس چلا جاؤں گا۔ چند رات پہلے مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللہ علیہ کی 40ویں برسی تھی۔ مرحوم حاج شیخ عبد الکریم اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے، اگرچہ میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا اور ان کی وفات کے 10 ماہ بعد میں قم پہنچا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سچے اور واقعی باتقویٰ علماء میں سے تھے، بہت زیادہ حقیقت رکھنے والے آدمی تھے۔ جس رات وہ 11:30 بجے فوت ہوئے، البتہ بظاہر آپ کی حالت میں کچھ دیر پہلے تک موت کی کوئی علامت نہیں تھی، اس رات اس شعر کو پڑھ رہے تھے: خوشا وہ روز جب میں اس منزل ویران سے چلا جاؤں، راحت جاں طلب کروں اور جانا کے پیچھے چلا جاؤں۔ واقعی ہے بھی ایسا ہی، اگر کسی نے دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ خیر و برکت ہے، تو اس کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام انجام دے دیا اور آج کل کے لوگوں کے بقول اپنی ذمہ داریاں انجام دے دی ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر تم انسان ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، ہر انسان کے لیے موت آرزو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم گناہ گار، برے اور خراب آدمی ہو تو تمہیں ڈرنے کا حق ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ میں سے ہو تو موت تمہارے لیے ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کی آرزو کی جاتی ہے۔ عنوان ہے: موت کے مقابلے میں اولیاء اللہ کا موقف۔ یہاں پر ایک نکتہ اور بھی ہے۔ اب جب کہ موت اولیاء اللہ کے لیے ایک آرزو ہے، آیا وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش میں بھی ہوتے ہیں یا یہ کہ موت کی آرزو کے باوجود اس سے مقابلہ بھی کرتے ہیں؟ نکتہ یہ ہے کہ اس کی آرزو بھی رکھتے ہیں اور اس سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، سوائے 2 صورتوں کے، جنہیں بعد میں ذکر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی مثال اسی طالب کی مثال ہے۔ طالب علم جو بیرون ملک میں ہے، آخری لمحے تک، جب تک اس کے پاس کام کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے، وہ وہاں سے باہر نکلنے سے مقابلہ کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی آرزو رکھتا ہے، سوائے اس وقت کے جب وہ اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ اب اس کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں رہا، یعنی جو کچھ اس کو انجام دینا چاہیے تھا وہ انجام دے چکا۔ یہی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق کے جملے کا مضمون ہے۔ آپ فرماتے ہیں: خدایا مجھے طول عمر دے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے موت دلی تمنا ہوتی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ خدا سے طول عمر طلب کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ اور غیر اولیاء اللہ کے لیے اسی زندگی کے دوران یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے ساتھ قرب کے مراتب کو طے کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب یہاں سے چلے گئے تو وہاں پر ان کا درجہ وہی ہے جو اس دنیا سے جاتے وقت تھا، لہٰذا خودکشی کبھی بھی حتیٰ کہ اولیاء اللہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خودکشی یعنی عمل کے موقع کو خود اپنے ہاتھ سے کھو دینا، ذمہ داری کو انجام دینے کے موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دینا۔
امام زین العابدین علیہ السلام خدا سے عرض کرتے ہیں کہ خدایا مجھے طول عمر دے اس وقت تک جب میری زندگی تیری راہ میں خرچ ہو اور ایسا سرمایہ ہو جو تیری راہ میں استعمال ہو، اور جب یہ سرمایہ شیطان کی چراگاہ بن جائے اس وقت مجھے اس کی خواہش نہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ میں زندہ رہوں لیکن وہ زندگی میرے لیے باعث خیر و برکت یعنی تیری خدمت کی راہ میں نہ ہو، تیری راہ میں خرچ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں زندگی میرے لیے تکامل نہیں بلکہ نقص ہے۔ خدایا ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ پس مکتب میں موت ہر انسان کے لیے کوئی تمنا کرنے کی چیز نہیں، بعض لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے اور ناپسندیدہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ موت در حقیقت خود اپنے اوپر اور اپنی حقیقت کے اوپر وارد ہونا ہے اور بعض لوگوں کی آرزو ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جن لوگوں کے لیے موت ایک تمنا کرنے والی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس موقع کو ضائع کر دیں، کیونکہ زندگی ان کے لیے ایک موقع ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر وہ حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تقرب اور تکامل حاصل کر لیں۔ عنوان ہے 2 حالتوں میں موت بغیر شرط کے اولیاء اللہ کے لیے مطلوب ہے۔ صرف 2 حالتوں میں موت اولیاء اللہ کے لیے بغیر کسی شرط کے مطلوب و پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ جان لے کہ اس کے بعد اگر زندہ بھی رہا جاتا ہے کوئی کام نہیں ہے جس کو وہ انجام دے۔ دوسری حالت کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلی حالت کے بارے میں کچھ وضاحت عرض کروں۔ جو لوگ مادی اصولوں کی بنیاد پر خودکشی کی توجیہ کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے، جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اور وہ دانشور ہونے کے باوجود فضول باتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، 30 سال پہلے خودکشی کرنے والے ایک خبیث آدمی کی خودکشی کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ذمہ دار انسان جب محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے اور اب کوئی کام نہیں ہے، اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ زندگی چاہے ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب جیب میں کچھ نہیں رہا تو پھر اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے کتاب سیری در نہج البلاغہ میں اس کا ذکر کیا ہے، جو ہماری اسی زیر بحث موضوع کے بارے میں ہے اور معمہ بھری احادیث کا حصہ ہے۔ یہ حدیث مختلف تعبیروں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور چند دوسرے ائمہ سے نقل ہوئی ہیں۔ جو عبارت ہم پڑھیں گے یہ وہ تعبیر ہے جو امام حسن مجتبیٰ سے وارد ہوئی ہے۔ جس وقت آپ زہر کے اثر سے موسوم ہو چکے تھے، جنادہ نامی ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام بستر پر تھے اور خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ آخری لمحات ہیں۔ عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، چند جملات فرمائیے کہ میں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کے لیے اس طرح سے عمل کرو کہ گویا ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے، یعنی اس طرح سے سمجھو کہ مرنا نہیں ہے، زندہ و جاوید رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو کہ گویا تمہاری عمر باقی ہی نہیں رہی ہے اور کل ہی تمہیں مر جانا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کے معنی سمجھ نہیں پائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا حکم ہے کہ دنیا کے معاملات میں غفلت اور آخرت سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ پھر دیکھا کہ دنیا کے معاملات میں غفلت کرنا اسلام کی دوسری تعلیمات کے مخالف ہے، تو کہنے لگے کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں ان لوگوں کی مانند رہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں تو ہمارے پاس کافی وقت ہے، لہٰذا اپنے کاموں کو بعد میں انجام دے لیں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں سنجیدگی دکھاؤ۔ بعض لوگوں نے اس کے برعکس یہ کہا کہ مراد یہ ہے کہ دنیا کا کام وہ ہے جسے تمہیں خود انجام دینا ہے، آخرت میں خدا کریم ہے، دنیا کا معاملہ درپیش ہو تو سنجیدگی سے کام کرو۔ ہمیں بھی اس دنیا میں بہت رہنا ہے، اب جب رہنا ہے تو گھر بھی ہونا چاہیے، ساز و سامان بھی ہونا چاہیے، کل تو نہیں مر جانا، کچھ عرصے زندگی گزارنی ہے
اور ज़िंदा आदमी को कुछ वसाइल तो दरकार होते हैं। आखिरत तो खुदा की है और खुदा करीम है। इन दो नज़रियात के बरखिलाफ़ ये हदीस इन मौजिज़ा नुमा अहादीस में से है जो दोनों मामलात में संजीदगी का हुक्म देती है। इमाम फरमाते हैं कि तुम वो हो जो एक घर में रहते हो, फिर तुम्हें इस घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाना है और वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिस घर में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो वहाँ से कल मुंतकिल होना है, या 5 साल बाद या 10 साल बाद। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कल यहाँ से मुंतकिल हो जाना है तो फिर यहाँ के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे तमाम काम वहाँ के लिए हो जाएंगे। मसलन अगर घर के किसी कोने में थोड़े प्लास्टर की ज़रूरत होगी तो कहोगे कि हमें तो कल यहाँ से चले जाना है, अब क्यों यहाँ का प्लास्टर करें। लेकिन अगर तुम्हें मालूम हो कि अगले 5 साल तक यहाँ रहना है और 5 साल बाद यहाँ से जाना है तो कहोगे कि फ़िलहाल यहाँ के काम अंजाम दे लेते हैं, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के काम कर लेंगे। यह हदीस कहती है कि इन दोनों में से कोई काम ना करो। जब यहाँ के लिए सोचो तो ये सोचो कि क्या मालूम कि हम कल ही मर जाएं, शायद ज़िंदा रहें। मसलन तुम स्कूल बनाने का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, कोई बाग उगाना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें 10 साल काम करना होगा। अगर ये कहोगे कि मैं तो शायद कल मर जाऊं, फिर ये काम किसके लिए अंजाम दूं, ये दुरुस्त नहीं। बल्कि ये सोचो कि इंशाअल्लाह ज़िंदा रहोगे, या जो कुछ पढ़ना चाहते हो अच्छे साल का वक्त दरकार है, जो कुछ पढ़ना चाहते हो और 6 साल का वक्त दरकार है। इस मौके पर समझो कि इंशाअल्लाह ज़िंदा रहोगे। क्यों ये समझो कि कल मर जाओगे, ये समझो कि ज़िंदा रहोगे। लेकिन अगर किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए और तौबा करना चाहते हो, अपनी इस्लाह करने चाहते हो, तो ये ना कहो कि इंशाअल्लाह मैं अगले 10 साल ज़िंदा रहूँगा, कहो कि शायद कल मर जाऊँ। बस बाज़ कामों के लिए इंसान को कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ज़िंदा रहूँगा, और बाज़ कामों के लिए कहना चाहिए कि शायद मर जाऊँ। औलियाए खुदा हमेशा इस तरह से सोचते हैं और एक एतबार से 2 मुतज़ाद चीज़ों को जमा कर लेते हैं, जो कि हकीकत में 2 मुतज़ाद चीज़ों को जमा करना नहीं है। एक एतबार से सोचते हैं कि हमेशा ज़िंदा रहें, और एक एतबार से सोचते हैं कि शायद कल ही मर जाएं। एक क़यास से इस्तिस्नाई है जिसकी बुनियाद एक लाज़मा है। अगर तुम औलिया अल्लाह हो तो मौत की तमन्ना करो। यहाँ पर 2 शुबे जहनों में पैदा होते हैं। पहला शुबा ये कि बाज़ लोग तवज्जो नहीं करते कि कलाम औलियाए खुदा के बारे में है और कहते हैं कि इस आयत के मुताबिक मौत तमाम लोगों की तमन्ना होनी चाहिए। तो क्या खुदा ने इंसान को दुनिया में इसलिए भेजा है कि हमेशा मौत की तमन्ना करता रहे? नहीं, कुरान ये नहीं कहता तमाम लोग, बल्कि कहता है कि मौत औलिया अल्लाह के लिए एक तमन्ना होती है। दूसरा शुबा यह है कि आया औलिया अल्लाह तो सिर्फ मौत की तमन्ना करनी चाहिए, औलिया अल्लाह को सिर्फ मौत की तमन्ना करनी चाहिए और तूल उम्र की तमन्ना नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ख़ुद औलिया अल्लाह ने अपनी दुआओं में खुदा से तूल उम्र की ख्वाहिश क्यों की है, और हमें भी दस्तूर दिया है कि खुदा से तवील उम्र का तकाज़ा करें। इस दुआ के ये दुआ है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 97 सफ़ा नंबर 375 में, कि इस दुआ के आखिरी हिस्से में खुदा से अर्ज़ करते हैं कि मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे तूल उम्र अता फ़रमा, लेकिन खैर व आफ़ियत के साथ। और ख़ुद भी तूल उम्र की दरख्वास्त करते हैं और हमसे भी कहा है कि खुदा से तूल उम्र की दरख्वास्त करो। नीस अगर मौत तमन्ना करने की चीज़ है तो ख़ुदकुशी करना किसी और इंसान को कत्ल करने की तरह गुनाह कबीरा क्यों है, और इस पर हमेशा का अज़ाब क्यों है? अगर कोई इन्हीं ख़यालात के तहत ख़ुदकुशी कर ले तो इसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया है, और कुरान ने फ़रमाया है कि हमेशा के लिए अज़ाब इलाही में है। जो तौज़ियात हमने दी हैं इनसे मालूम हो जाता है कि मौत औलिया अल्लाह के लिए एक तमन्ना करने की चीज़ है। इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें ये इजाज़त है कि इस मौके को हाथ से जाने दें, बल्कि जब कभी क़ज़ा और क़द्र इलाही के तहत वो मौका ख़त्म हुआ वो यहाँ से जाने की तमन्ना करेंगे। अर्ज़ किया कि 2 मवारिद में औलिया अल्लाह के लिए मौत
بطور مطلق یعنی غیر مشروط طور پر تمنا بن جاتی ہے، پھر خدا سے طول عمر کا تقاضا نہیں کرتے۔ ایک وہی مورد کہ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب کام کا کوئی موقع نہیں رہا۔ عنوان ہے شہادت کا مسئلہ۔ دوسرا شہادت کا مسئلہ ہے شہادت کی صورت میں موت، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف سے تو اولیاء اللہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب سے اس نے موقع بھی ہاتھ سے نہیں کھویا، کیونکہ شہادت یعنی زندگی کو عمل کی بہترین شکل میں تبدیل کر دینا، ایک عمل کی صورت میں، ایک ذمہ داری اور ایک مسئولیت کی شکل میں زندگی کو آخر تک پہنچانا، کہ جس کے بعد انسان یہ فرض نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں شہید نہ ہوں اور دنیا میں زندگی گزاروں تو اس سے بڑھ کر کوئی کام انجام دے سکتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی بر یعنی ہر نیک عمل کرنے والا، اس کے نیک عمل سے بڑھ کر کوئی نیک عمل موجود ہے سوائے شہادت کے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیک عمل موجود نہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کی راہ میں شہادت نہیں چاہتا، کیونکہ میں شہادت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ شہادت کی صورت میں موت کی تمنا کرنے کے مقابلے میں طول عمر کا تقاضا کرنا بے معنی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء خدا ہمیشہ شہادت کی صورت میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جملہ جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ پر تلوار کی 1000 ضربیں لگیں اور میں شہید ہو جاؤں تو میں اس بات کو بستر کے اوپر مرنے پر ترجیح دوں گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو سچے اولیاء اللہ ہیں اور اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس پر خوش ہیں۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، یا علی، تمہاری موت شہادت کی صورت میں آئے گی اور تم اس دنیا سے شہید رخصت ہوگے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب احد میں مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے اور میں شہادت سے محروم رہا تو بہت افسوس ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک 30 سالہ جوان تھے، ایسے شخص کہ جن کی شادی کو 3-4 سال سے زیادہ نہیں گزرا تھا اور 2 چھوٹے بچے گھر میں تھے۔ ان مادی قرائن و شواہد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں شہید ہوں گا؟ پھر میں شہید کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا، یا علی، تم شہید ہو گئے اور شہادت تمہارے لیے مقدر ہے اور تم شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، شہادت کے موقع پر تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ تو کوئی صبر کا مقام نہیں ہے، صبر کسی ناپسندیدہ معاملے میں ہوتا ہے۔ شہادت تو میری تمنا ہے، میرے لیے محبوب ہے، الہی عطیہ ہے۔ دیکھ لیجئے کہ شہادت کس قدر حسین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے درمیان خلت میں مشہور ہیں۔ تمام انبیاء نبی ہیں، لیکن ان کے روحی امور یا بقول اہل معرفت صفات الہی کے لیے ان کی مظہریات مختلف ہوتی ہیں۔ ایک بکا اور خوف کا مظہر ہے تو دوسرے محبت اور عشق وغیرہ کا مظہر ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کا کام ایک پہلو اور یحییٰ بن زکریہ یا حضرت عیسیٰ بن مریم کا کام دوسرا پہلو رکھتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ عشق کے پیغمبر ہیں، محبت کے پیغمبر ہیں، اس لیے ان کا نام خلیل اللہ ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ تھے، ایک آواز سنتے ہیں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اس آواز کو سنتے ہیں تو بے خود ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام لیا؟ ایک اور بار دہراؤ، 1/3 بھیڑیں تمہیں دے دوں گا۔ دوسری بار دہراتا ہے، آپ کی بےتابی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں، ایک بار اور دہراؤ، مزید 1/3 بھیڑیں تمہیں دوں گا۔ پھر آپ کی بےتابی مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم موت کے وقت بھی خدائے متعال کے ساتھ معاشقہ کرتے ہیں۔ قبض روح کے موقع پر کہتے ہیں
کیا کبھی تم نے دیکھا کہ دوست اپنے دوست کی روح کو قبض کر لے؟ خدا کی جانب سے ایک فرشتہ کہتا ہے، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ اس حالت میں بھی عشقیہ گفتگو کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی جب کہ وہ جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور عشق بازی کر رہے ہیں۔ بقول حافظ، زندان سکندر یعنی بدن یا دنیا میں رہتے ہوئے میرا دل وحشت زدہ ہو گیا ہے، یہاں سے بار سفر باندھوں اور ملک کے سلیمان تک چلا جاؤں، اس تک پہنچنے کی خواہش میں ایک ذرہ کی طرح رقص کرتا ہوا چمکتے سورج تک پہنچ جاؤں۔ بہرحال یہ خود ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور صرف اولیاء اللہ ہی کے لیے موت ایک سچی تمنا کی صورت رکھ کر اختیار کر لیتی ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے شہادت کی صورت میں موت ایسی تمنا ہے جو غیر مشروط ہے اور اس کے ساتھ ہرگز مقابلہ بھی نہیں کرتی۔ شہادت ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی جانب منتقل ہونا بھی ہے، اور بذات خود ایک درجہ بھی ہے، اور بذات خود بلند ہونا ہے۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دوسرے دنیا کا قائل نہ ہو تو بھی زندگی کی ایک کمیت ہوتی ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے، اور انسان زندگی کو اس اہمیت اور اقدار کی وجہ سے چاہتا ہے۔ زندگی میں اقدار کا مسئلہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن تمام اقدار کی بنیاد ایک قدر یعنی ویلیو ہے، اور وہ توحید ہے۔ اگر یہ ایک قدر موجود نہ ہو تو دنیا میں ہر قدر بے معنی ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ جو نور تو نے اپنے خالص، مخلص اور تہجد گزار بندوں کے دلوں میں اتارا ہے، اس کی ایک شعاع ہمارے دلوں پر نازل فرما دے۔ خدایا ہمارے ہاتھوں کو دامن ولایت علی اور آل علی سے دور نہ فرما، ہمیں ان کا سچا پیروکار قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مقدس کو ہم سب سے راضی فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور مغفرت میں شامل فرما۔ آمین الہی آمین۔